بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے اس کے دوسرے سبق یعنی نعت کا خلاصہ پیش کروں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے کوشش کی ہے کہ نہایت آسان انداز میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں۔ اس سے پہلے میں نے نعت کے اشعار کی تشریحات کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ میں نے جو یہ خلاصہ بنایا ہے یہ اشعار کی تشریحات سے ہی میں نے بنایا ہے، تھوڑی سی کاٹ چھانٹ کر کے میں نے بنایا تاکہ جو بچے اشعار کی تشریحات یاد کر لیں تو انہیں خلاصہ بھی یاد ہو جائے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر کا نام آپ کو آنا چاہیے کیونکہ امتحانات میں پوچھا جاتا ہے۔ تو شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خاں۔ اب خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس نعت میں شاعر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دل صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ ہیں۔ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں رہ رہے ہیں، گویا ہمارے لیے سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کیا، بعد میں اس نور کی روشنی سے انسانوں کو روشن کر دیا۔ اس کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بے شک کائنات کی تمام چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، لیکن ان تمام مقاصد میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھا۔ جس جگہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی حقیقت سے واقف ہیں۔ شاعر دراصل واقعہ معراج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کی طرف جاتے ہوئے مکے اور مدینے کے لوگوں کو بچا لیا، انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کی زندگیاں سنوار دیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حاکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا و آخرت کے لیے سراپا بھلائی کون ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دنیا و آخرت میں کہیں نہیں ملتی۔ تو یہاں آ کر خلاصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ پیراگراف بنا کر لکھیے گا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔